نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین اکرام، شعبان کا مہینہ ہے اور 15ویں شعبان کی رات شب برات کی رات آنے والی ہے. اس رات کے بارے میں دو باتیں خاص طور پر پوچھی جا رہی ہے. ایک یہ کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، اس میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے. اس بارے میں چند مختصر باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. جہاں تک اس رات کی فضیلت کی بات ہے تو اس رات کی یعنی 15ویں شعبان کی رات اور شب برات کی رات کی فضیلت ثابت ہے اکثر اہل علم کے یہاں، اور اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. احادیث مبارکہ میں تقریباً 10 روایات ایسی ہے جن میں اس رات کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. اس بارے میں بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ محدثین کے یہاں اور علماء کے یہاں یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جب روایات کی سند اگر کمزور ہو لیکن کثرت طرق کی وجہ سے، تعدد طرق اور تعدد روایات کی وجہ سے کہ روایات زیادہ ہو اور اس کے طرق زیادہ ہو کہ مختلف صحابہ اکرام سے وہ روایات منقول ہو، تو اس کی وہ کمزوری اور اس کا وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے، اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں اور اس میں کوئی عبادت نہیں، یہ صرف حنفی علماء کہتے ہیں اور ان کے یہاں اس رات کی فضیلت ہے اور وہ اہل بدعت میں ان کو شمار کرتے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں. وہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں، اور وہ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ اس رات کی فضیلت اکثر اہل علم کے نزدیک ثابت ہے. دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ بہت سی احادیث مرفوعہ اور آثار کی وجہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین سے اس رات میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا ثابت ہے. چوتھی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، لہذا اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں تک رہ گئی یہ بات کہ اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. آپ کو اللہ توفیق دے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. میں جب کراچی میں امام تھا تو اس زمانے میں اس رات کے اندر کچھ لوگ کتابچے شائع کرتے تھے اور اس میں مخصوص قسم کے نوافل مخصوص طریقے سے پڑھنے کی ہدایات دی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد شب برات کو 6 رکعت نفل پڑھی جائے، اور پھر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اتنی تعداد میں فلاں سورت پڑھی جائے. تو یہ اپنی طرف سے ایڈیشن ہے اور اضافہ ہے. ہم اپنی طرف سے نماز کے اندر نوافل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ میں یہ بتا دیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی آسانی ہو کہ اس رات کو ہم کیسے گزاریں. 3 کام آپ اس رات میں کر سکتے ہیں اور آپ کو اس رات کی برکات حاصل ہوگی. پہلا کام یہ ہے کہ جب یہ رات شروع ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لے. احادیث میں اس نماز کا ثبوت ہے. نسائی کے اندر روایت ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ عشاء تک نماز پڑھتے رہے، یعنی نوافل پڑھتے رہے. صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت سلمان فارسی، انس بن مالک، اور تابعین کے اندر اور عثمان النہدی، سعید ابن جبیر، اور اسی طرح ائمہ کے اندر سفیان ثوری، یہ حضرات اوابین کی نماز
کے استحباب کے قائل ہے، لہٰذا اوابین کی نماز آپ پڑھیں اور اس پر جو اجر و فضیلت ملے گا آپ کو وہ سنت سے ثابت ہے، وہ حدیث سے ثابت۔ اس کے بعد آپ دعائیں کیجئے جو دعائیں آپ کو کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس رات میں تہجد کی نماز پڑھیں۔ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں، اس رات میں قرآن شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے اور توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ حرام میں مبتلا تھا، حرام سے توبہ کرے، سود میں مبتلا تھا، زنا میں، شراب نوشی کے اندر، جھوٹ کے اندر، ملاوٹ کے اندر، رشوت کے اندر جو گناہ تھے ان تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے یہ پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اگر بندوں کا حق مارا ہے، ان پہ ظلم کیا ہے، تو وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ 3 کام آپ اس رات میں کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی اس رات کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ کوشش کریں کہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عبادت کرے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس رات کے اندر چراغاں کرنا اور پٹاخے پھوڑنا اس رات میں ثابت نہیں، یہ غیر اسلامی فعل ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو چراغاں کرنا، قندیلیں جلانا، اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ مجوسیوں، آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، ان کی جماعت کو بڑھانا لازم آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس رات کے اندر چراغاں کرنے سے، پٹاخے پھوڑنے سے فضول خرچی ہوتی ہے اور یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ تیسرا نقصان وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات کے اندر اگر چراغاں اور پٹاخوں اور ان چیزوں میں لوگ لگ جائے تو عبادت سے دور ہو جائیں گے، خاص طور پر ہمارے بچے اور نوجوان لہو و لعب اور تماشوں میں لگ جائیں گے، لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اس رات کے اندر اپنے گھروں کو، مکانات کو روشن کرنے کے بجائے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر روشنی پیدا کریں، اللہ کی رحمت سے ہمارے دل منور ہو، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اور آخر میں ایک بات شعبان کے روزے کے حوالے سے بھی یہ سمجھ لیجئے کہ 15ویں شعبان کا روزہ، ایک روزہ رکھنا صرف 15ویں شعبان کا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، صرف ایک روایت ہے، وہ بھی کمزور روایت ہے۔ اور صحیح مستند روایات سے جو ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے 15ویں شعبان کے ساتھ کچھ اور روزے بھی ملا لیں، ایام 20 کے 13، 14، 15 کے رکھ لیں، اس میں 15ویں کا روزہ بھی آ جائے گا، یا 15ویں کا روزہ رکھ لیں، اس کے ساتھ اس مہینے میں کچھ اور روزے بھی رکھ لیں، تاکہ صرف ایک روزے کی تخصیص لازم نہ آئے۔ اللہ نے یہ رات دی ہے، اس میں عبادت کیجیے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ خاص طور پر یہ جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اس وبا سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔